اس چھوٹی سی پیاری سے بچی نے کہا تھا اے بابا جان کی منزل میں رہنے والے بزرگ، اے دادا جان کی منزل میں رہنے والے بزرگ، بات کچھ نہیں ہے، راز کچھ نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ میں درود مصطفیٰ پڑھتی ہوں، اللہ نے میری زبان میں اتنا اثر دیا ہے کہ میں نے درود پڑھ کر اس پانی میں تھوک دیا تو کنویں کا پانی ابل کر باہر۔ درود پاک کا کتنا زیادہ ثواب ہے، آئیے محبت کے ساتھ سنیے گا۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تفسیر روح البیان۔ تفسیر روح البیان میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کا اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا بچہ تھا، اکلوتا ایک ہی بیٹا تھا، ایک ہی لخت جگر تھا، ایک ہی خوبصورت سا بیٹا تھا۔ وہ بیٹا انتقال کر جاتا ہے۔ ایک ماں کا جب بچہ انتقال کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کے لیے اس کا سب کچھ اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کے بیٹے ہوتے ہیں، اس کی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بھی ختم ہو جائے تو اس کے دل پر کیا گزرتی ہے ہم سب سمجھ سکتے ہیں۔ ماں بہرحال خواب میں دیکھتی ہے اپنے بچے کو، کیا دیکھتی ہے، میرا بچہ بے چینی کے عالم میں ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ سنیے گا، بہت ہی پریشانی کے عالم میں ہے، تکلیف کے عالم میں ہے، سختی کے عالم میں ہے، عذاب الہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، آخر میرے بچے کو عذاب کیوں دیا جا رہا ہے، آخر میرے بچے پر اتنی پریشانیاں کیوں نازل کی جا رہی ہے۔ ماں تڑپ جاتی ہے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، ماں دکھوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، ماں پریشان رہتی ہے۔ پھر کچھ دن کے بعد ماں دعائیں کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتی ہے، مغفرت طلب کرتی ہے۔ اسی بیچ میں جو ہے وہ پھر اچانک کچھ دنوں کے بعد خواب دیکھتی ہے۔ کیا خواب دیکھتی ہے کہ وہی میرا بیٹا جو کل تک عذاب میں ڈوبا ہوا تھا اب وہ رحمت الہی میں ڈوبا ہوا ہے، اب وہ رحمت میں ڈوب رہا ہے، اب اس کے سامنے رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہے، وہ مسکرا رہا ہے۔ ماں خوش ہو جاتی ہے اور بیٹے سے پوچھتی ہے اے بیٹا چند دنوں پہلے تیری کچھ اور حالت تھی، آج تیری کچھ اور حالت ہے، آخر بات کیا ہے بیٹا؟ میں نے ایک ہفتہ پہلے تجھے خواب میں دیکھا تھا، تو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا تھا، تو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا تھا، تیرے اوپر عذاب نازل کیے جا رہے تھے، لیکن بیٹا آج کیا دیکھتے ہو؟ تو رحمت الہی میں ڈوبا ہے، تو اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہے، تو جنت کے بچھونے پر آرام فرما رہا ہے، تیرے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہے۔ آخر بات کیا ہے بیٹا؟ آخر راز کیا ہے بیٹا؟ تو بڑے دل کو تھام کر سننا، اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر سننا۔ سنو وہ بیٹا کہتا ہے اپنی امی جان سے، دراصل بات یہ ہے میری امی جان کہ کل ایک انسان مر رجل علی المقبرہ، کل ایک انسان ہماری قبرستان سے گزرا۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ درود پاک سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ درود پاک کی اہمیت کیا ہے؟ آپ اس واقعے کے بعد سمجھیں گے۔ وہ بیٹا کہتا امی جان دراصل بات یہ ہے کہ ایک انسان ہماری قبرستان سے گزرا، مر رجل علی المقبرہ، ایک انسان ہماری قبرستان سے گزرا، فصلی علی النبی، اور اس نے نبی محترم پر درود پاک پڑھے، وعدا ثوابھا للاموات، اور اس درود پاک کے تحفے کو ہم تمام قبرستان والوں کے حوالے کر دیا، یعنی اس کا ثواب تمام قبرستان والوں کو بخش دیا۔ اے میری امی جان، اسی درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی معاف کر دیا اور تمام قبرستان والوں کو بھی۔
یہ درود پاک کی فضیلت ہے، ہم مت سمجھیے گا درود پاک کو یہ وہ چیز ہے، اگر ہم محبت سے پڑھتے ہیں نا درود پاک تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے کانوں سے سنا کرتے ہیں۔ محبت سے جو درود پڑھتا ہے، محبت سے جو پیار سے درود پڑھتے ہیں، پیارے آقا خود اپنے کانوں سے سماعت کیا کرتے ہیں۔ بات آ گئی ہے تو میں آپ کو اور بتا دوں، درود پاک کی فضیلت آپ اور سمجھ جاؤ گے، آپ اور محسوس کرو گے اس کی لذت۔ بڑے غور سے سننا، ایک اور کتاب ہے جس کتاب کا نام دلائل الخیرات ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی یہ بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بڑی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بزرگوں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ دلائل الخیرات اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے شروع میں جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اس کے رائٹر کہتے ہیں، کتاب لکھنے والے کہتے ہیں کہ آخر میں نے اس کتاب کو کیوں لکھا، اس کتاب کو لکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کتاب کو میں نے کیوں لکھا، تو بڑے غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رات کا سناٹا تھا، میں کنویں پر گیا، وضو کرنے کے لیے گیا۔ اس وقت یہ ہینڈ پمپ نہیں ہوا کرتا تھا، یہ موٹر کا زمانہ نہیں تھا، اتنی آسانی سے پانی نہیں ملتا تھا، بلکہ لوگ کنویں سے بالٹی میں بھر کر پانی نکالتے تھے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں رات کے سناٹے میں کنویں کے قریب جاتا ہوں اور جانے کے بعد میں وہاں سے چاہتا ہوں کہ پانی نکالو اور وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا، جب میں کنویں کے قریب گیا تو وہاں کیا دیکھتا ہوں، نہ تو کنویں میں رسی ہے، نہ تو کنویں کے اندر بالٹی ہے، آخر پانی کیسے نکالا جائے۔ درود پاک کی فضیلت آپ سمجھو گے۔ وہ بزرگ پریشان ہے، کبھی ادھر بالٹی کھوجتے ہیں، کبھی ادھر کھوجتے ہیں، کبھی رسی کو تلاش کرتے ہیں، لیکن نہ رسی مل رہی ہے نہ بالٹی مل رہی ہے۔ اسی حیرت و استعجاب کے سمندر میں وہ غوطے لگا رہے تھے۔ سامنے ایک گھر تھا، وہاں سے ایک چھوٹی سی بچی، ایک پیاری سی بچی اس گھر سے اپنی کھڑکی کو کھول کر جھانک کر بزرگ کو دیکھ رہی تھی کہ بزرگ آخر کر کیا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچی اپنے گھر کے دروازے کو کھولتی ہے اور کھولنے کے بعد دوڑتے ہوئے بزرگ کے پاس آ جاتی ہے، اللہ کے اس ولی کے پاس آ جاتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے اے میرے بابا جان کی منزل میں رہنے والے بزرگ، بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہے، آخر راز کیا ہے۔ آپ پریشان لگتے ہو، آپ لگتا ہے کچھ ڈھونڈ رہے ہو، آخر پریشانی کیا ہے۔ تو بزرگ نے کہا بیٹی دراصل بات یہ ہے کہ مجھے وضو کرنا تھا، مجھے نماز پڑھنی تھی، لیکن جب میں وضو کرنے کے لیے آیا ہوں تو کنویں میں نہ تو بالٹی موجود ہے نہ تو رسی موجود ہے، اب میں پانی باہر کیسے نکالوں، میں وضو کیسے کروں۔ اس بچی نے مسکرا کر کہا اچھا آپ ہی وہ بزرگ ہو جس کی طہارت و تقوی کا ڈنکا، جس کے تقوی کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا ہے، آپ تو اللہ کے بہت بڑے ولی ہو، پھر بھی آپ پریشان نظر آ رہے ہو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بزرگ کہتے ہیں بیٹی یہ سب باتیں بعد میں ہوگی، اگر تمہارے گھر میں رسی ہو، اگر تمہارے گھر میں بالٹی ہو تو بالٹی اور رسی کو لانا، مجھے وضو کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، میں وضو کروں گا نماز پڑھوں گا۔ وہ بیٹی کہتی ہے اچھا آپ کو وضو کرنا ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، دیکھیں آپ کے لیے پانی کیسے باہر آتا ہے۔ بزرگ نے کہا بالکل مجھے پانی چاہیے۔ وہ بیٹی گھر نہیں جاتی ہے، بالٹی لانے نہیں جاتی ہے، رسی لانے نہیں جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے درود پاک کی فضیلت، کیا درود پاک میں اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا، وہ بیٹی کیا کرتی ہے، کنویں کے قریب جاتی ہے اور کنویں کے قریب جانے کے بعد اپنے سر کو کنویں کی طرف جھکاتی ہے اور اپنے لعاب کو اس کنویں میں ڈالتی
مارتی ہے یعنی اس کنویں میں تھوکتی ہے تو اس کنویں کا پانی ابل کر باہر آنے لگتا ہے۔ اس بچی نے اس بزرگ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا تھا آئیے آپ کو پانی چاہیے تھا، دیکھیے آپ کے لیے پانی ابل کر باہر آ گیا ہے۔ بزرگ نے جب دیکھا ہے کہ بچی نے صرف کنویں میں تھوک دیا ہے تو کنویں کا پانی ابل کر باہر آنے لگا ہے، اس بزرگ نے اس چھوٹی سی بچی کے ہاتھ کو پکڑ لیا تھا اور پکڑنے کے بعد کہا تھا اے بیٹی بابا جان کی منزل میں رہنے والا ہو، بتا تو صحیح آخر بات کیا ہے، آخر راز کیا ہے؟ تو نے کنویں میں تھوک دیا تو کنویں کا پانی ابل کر باہر آنے لگا۔ اس چھوٹی سی پیاری سے بچی نے کہا تھا اے بابا جان کی منزل میں رہنے والے بزرگ، اے دادا جان کی منزل میں رہنے والے بزرگ، بات کچھ نہیں ہے، راز کچھ نہیں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ میں درود مصطفیٰ پڑھتی ہوں، اللہ نے میری زبان میں اتنا اثر دیا ہے کہ میں نے درود پڑھ کر اس پانی میں تھوک دیا تو کنویں کا پانی ابل کر باہر، کنویں کا پانی ابل کر باہر آ گیا۔ اس وجہ سے درود پاک کے اثر کی وجہ سے چھوٹی سی بچی نے درود پاک پڑھ کر اس پانی میں تھوک دیا تو پانی ابل کر باہر آنے لگا۔ درود پاک پڑھ لے اسی میں محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔